السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن سے پہلے جن جیسا کوئی نہ تھا، جن کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ درود و سلام ان کی آل پر جن کی مثل اللہ نے دنیا میں کوئی آج تک بنایا ہی نہیں۔ درود و سلام سرکار کے تربیت یافتہ ان تمام صحابہ کرام پر کہ جن کی مثال کائنات کے اندر نہ رب نے کسی کو قرار دیا ہے، نہ مصطفیٰ کریم نے کسی کو قرار دیا ہے، اور اللہ کی کھلی جہنم ان لوگوں کے لیے جو توحید کے منکر، جو ختم نبوت کے منکر، جو عظمت اہل بیت کے منکر، جو صحابہ کی عظمت کے منکر، ان کے لیے اللہ کی کھلی جہنم اور کھلی ہو جائے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وابستگان ہیں، ان کی تمام مسائی جمیلہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ علماء کرام کا یہ جمع غفیر ہے، دیر سے یہ اجلاس شروع ہے، اس میں کوئی تقریری تحریری مقابلہ نہیں، یہ ایک اپنے دکھوں کا مداوع اور اپنے دین اسلام کو بچانے کے لیے ایک مشورہ ہو رہا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے ایک بیٹھک ہے۔ جو سنیت ہے وہی اسلام ہے۔ عقائد اہل سنت یہ عقائد اسلام ہے۔ اہل سنت بن ہی وہ ہو سکتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں وہ ہائی جیک کرنے کے باوجود بھی اہل سنت کا لیبل یا ٹائٹل وہ رجسٹریشن بھی کروا لے تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، ہماری سستیوں کی وجہ سے۔ ہم طویل سفر کر کے آئے ہیں آج کے اس اجلاس میں، تو مجھے احساس ہوا جب علامہ قاری خالد صاحب اتنی دور سے آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ہمارے حوصلے کو ڈھارس دی ہے۔ جناب برادر گرامی علامہ قاری ناصر رضا صاحب، علامہ قاری محمد ریاض سیالوی صاحب، ماسٹر محمد ارشد بھٹی صاحب، جناب اسد دیال صاحب، صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کا پیغام لے کے جب یہ تشریف لے گئے، انہوں نے حکم دیا تو پھر علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب اور استاذ الحفاظ حافظ محمد اسلم حمدمی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ رضویہ سوکنوینڈ، صاحبزادہ حاجی پیر ضیاء المصطفیٰ عتیق صاحب، ہم نے مشورہ کیا کہ ہر صورت اس اجلاس میں ہم نے جانا ہے۔ شکر ہے رب نے ہمیں ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں احساس ہے وقت کا بھی، اور جس درد کے ساتھ عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے اس مبارک کام اور مبارک عزم کو عملی جامہ پہنانے کی سعی جمیلہ فرمائی ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، مانا ہم کمزور ہیں،
لیکن اگر ہم یہ احساس نکال کے منزل کی طرف قدم اٹھائیں گے تو زمانہ جان جائے گا جن کو ہم نہتے اور کمزور سمجھتے تھے وہ کمزور اور نہتے نہیں ہیں، پر ضرورت ہے کام کرنے کی۔ آج کے اس اجلاس کے حوالے سے یہ مشاورتی میٹنگ ہے کہ اہل اسلام کو، اہل سنت کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے۔ عبداللہ ابن سبا کی جو روحانی اولاد ہے وہ محمد الرسول اللہ کی اولاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر رسول اللہ کی روحانی فرزند ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں تو۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم کے اندر برداشت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اندر، مجھے علامہ قاری ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ضیاء صاحب نے، انہوں نے میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی باتیں کرنی ہیں، آپ ذرا جوشیلی کر لیں، تو یہ جوشیلی باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں عبداللہ ابن سبا کی اولاد، ہمیں شیخ نجدی کے روحانی فرزند، انہوں نے آج تک اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمیں ہمارے ہی ہائی جیک لوگوں نے، ہوائوں ہرس کے گھوڑوں پر سوار، بے لگام گھوڑوں پر سوار لوگوں نے، وہ شیخ طریقت کا لیبل لگا لیں، وہ جناب خطیب شعلہ بیاں کا لیبل لگا لیں، جھوٹے پیروں کو بالآخر جھوٹا پیر بنایا کس نے؟ جھوٹے خطیبوں نے۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنے اندر بیٹھے ہیں، دل کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہاں باتیں ہوئی کہ بائیکاٹ کریں تحدیث نعمت کے طور پہ۔ الحمدللہ اس فقیر نے بائیکاٹ کر کے دکھایا اور دنیا کو بتایا ہے۔ ہم اس پیر کو پیر مانتے ہیں جس پیر کے دل کے آنے بانے تانے تارے مدینۃ الرسول کے ساتھ ہر وقت جڑے ہوئے ہوں۔ ہماری منزل، ہمارا سارا کچھ مدینۃ الرسول ہے۔ حضرات، تو جذبات بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں نے کچھ چیزیں ادھر ہی بیٹھ کے علماء کے بیانات سنے جو فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے سب سے پہلے کہ کفر جب کام کرتا ہے نا، کہتے ہیں بیماری آتی ہے گھوڑے کی چال اور جاتی ہے جوں کی چال، کیڑی کی چال۔ یہ سنیوں پہ شب خون نہیں مارا گیا، بائے پلین بڑی دیر سے یہ کام ہو رہا تھا، بڑی دیر سے ہم سوئے تھے۔ حکایات پہ ہماری کتابیں کتنی ہیں، اور تدریسی نصاب پہ ہمارے پاس کتنی کتابیں، ہماری کتابیں کتنی ہیں۔ دکھ کی بات ہے، جو کرنے کی باتیں مجھے اجازت دے دو تو بہت دکھ کی بات ہے۔ حقائقوں پہ صرف اس لیے آج کتابیں، فلاں کی تقریریں، فلاں کی تقریریں، فلاں کی تقریریں، فلاں، ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ جناب شعلہ نوا خطیب بن جاتا ہے۔ سنیت کو نقصان بازاری خطیبوں نے دیا ہے، جس سے کچھ نہیں ہوتا وہ جناب امام بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے۔ او حضرت میرے کو کم نہیں ہوندا تے حضرت کوئی مسیت ہی لب دیو، مذاق ہے یہ؟ مسجد اسلام کا مرکز ہے، اور اسلام کا مرکز جب ہم جاہلوں کو اور جب ہم پیٹو لوگوں کو دے دیں گے تو پھر یہی نقصان ہمارے سامنے ہے۔ ناظرہ کلاسز جب ہم پڑھاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے نحنو نرزقکم و ایاہم، ناظرہ یہ ہماری پنیری ہے، ہم دیہی لوگ ہیں،
جب ہم نے منجی کاشت کرنی ہوتی ہے، پہلے پہلی کھیتی تیار کرتے ہیں، وتر پہ لاتے ہیں، پھر اس میں ہم منجی کو وتر دیتے ہیں، تھوڑا بھگوتے ہیں، پھر اس کو ہم چھٹا دیتے ہیں، پھر وہ پنیری بنتی ہے، اس کو سلیقہ شعار مزدور سے یا خود اکھیڑ کے پھر ہم کسی لابے سے لاب لگواتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ سبائیوں نے محنت کی ہے، ان سب نے محنت کی ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے، انہوں نے سیاستدان بنائے ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے ادھر کوئی بزرگ میرے کہ جب میں نے کام دیکھا ہے جماعت اسلامی کا، ہمارے ہی شعلہ نوا خطیب آج تک کہتے رہے وہ پرائمری پاس، مدودی پر پرائمری پاس، وہ مفسر بن گیا، تو جو آپ کا جی چاہے وہ کہنے سے تو اگلا وہ نہیں ہوگا نا۔ چلو آپ نے اگر شہادت العالمیہ کیا ہے تو وہ پرائمری پاس تو آپ کی نسلوں سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے دامن میں کیا ہے؟ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ناظرہ جب کلاسز پڑھائیں، بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام یہ ہونا چاہیے، کوئی ایک دو آیت جو عقائد پہ مبنی ہو، 2-4 منٹوں میں۔ استاد صاحب کے اندر اتنی صلاحیت و استعداد ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ہاں بیٹے بسم اللہ یہ بات آ گئی، فرض کیا ہے ابری الاقمہ والابرص واحیی الموتى، ناظرہ پڑھاتے آیت آ جاتی ہے، استاد صاحب ترجمے والا قرآن پاک پاس رکھ لیں، کہیں بیٹے بسم اللہ یہ آیت پڑھی ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا بیٹے یہ ترجمہ ذرا سن لیں بیٹا جی، اچھا بیٹے یہ ذرا آپ ترجمہ پڑھے کھڑے ہو کے۔ وہ بچہ جب کھڑا ہو کے ترجمہ پڑھے گا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اچھا کوئی بچہ ہے وہ کس پارے پہ پہنچ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، مثلا سورہ سبا میں پہنچ گیا، تو سورہ سبا میں کیا ہے کہ تخت بلقیس والا واقعہ موجود ہے، آپ مجھ سے سارے سینئر ہیں۔ کوئی سورت کاف میں موجود ہے بچہ، اچھا بیٹے یہ آیت پڑھو نا ذرا سورت کاف والی، یا صحابہ کاف کا واقعہ تھوڑا سا پڑھ لو نا۔ اچھا اس نے وہ 3 لوگوں کو کشتی کو بھی توڑ دیا، اس نے جناب یہ بندہ بھی قتل کر دیا اور ان کے جرم بھی بتائے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا۔ اچھا اس بندے نے مستقبل کی باتیں بتا دی ہیں، اچھا بیٹے یہ قرآن میں لکھا ہے ذرا ترجمہ کھڑے ہو کے آپ نے بتانا ہے، وہ دیوار کے نیچے اہل سنت کی عقائد تو قرآن میں موجود ہے، اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو یہ ہماری پنیری ہے بچے، ہم تو جلدی جلدی اچھا ابن سلے میں فلے میں چلو بیٹے اس کا سن تم اس کا سنو چلو بیٹے چھٹی کر لو، معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، اور اسی لیے بیٹھے ہیں نا، ہم عہد کر کے جائیں کہ ناظرہ پڑھائیں گے، اپنی پھٹی پہ کم از کم ایک ترجمے والا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ لیں، کوئی 2 آیتیں روزانہ۔ اچھا بیٹے کل آپ نے بتانا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے آپ کو کیا بتایا ہے، محنت کریں، دیکھیں اثرات انشاءاللہ تعالی۔ وابی کا بچہ آ جائے، مرزائی کا بچہ آ جائے پڑھنے کے لیے، ٹافیاں دو، بسم اللہ آپ آئیں نا، بالکل فری پڑھیں، آپ یہاں تعلیم ہے، فرقہ وریت نہیں، یہاں تو حقیقی اسلام سکھایا جاتا ہے، آپ بھیجیں اپنے بیٹے کو، آئیں وہ۔ استاد معلم غیر مسلموں کا رکھنا جائز نہیں، بچوں کو تو لائیں سکھانے کے لیے، جب ہم ان کو پیار نہیں کریں گے، اپنے اداروں میں آنے نہیں دیں گے، تو پھر ہم کیسے ان کو سکھائیں گے؟ قریب کریں ان کو۔ دوسرا، دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ علماء کرام آج اس مسجد شریف میں فرض کیا مجھے بزرگ حکم کریں، چلو میں ان کو سبق سنا لوں گا، چھوٹا ہوں، اتنی مجھ میں لیاقت و استعداد نہیں ہے، تو سمجھوں گا کہ صاحبزادہ حامد زیاد صاحب کو آج میں سبق سنا لوں گا، اور یہ فرمائیں گے وہ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ درس قرآن دینے کے لیے آیا ہے۔ ادھر قاری ناصر رضا کا صاحب کا ہو جائے گا، ادھر فلان صاحب کا، ادھر فلان، مساجد میں تبدیل کر کر کے موضوع دیا جائے، باقاعدہ عناوین دیے جائیں، اور دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے، اور کم خرچ ہونا چاہیے، بالکل جس پہ زیادہ پیسے نہ لگیں۔
یہ سلسلہ شروع کریں۔ نمبر 3، تعلیم بالغاں کا سلسلہ ہو۔ بچوں اور بالغوں کو جو بوڑھے ہیں ان کو خصوصی طور پہ یہ بتایا جائے کہ مرشد کون ہوتا ہے، مرشد کی شرائط کیا ہے۔ پیر کے متعلق بتایا جائے کہ تمہارا پیر کون ہونا چاہیے۔ جڑا مرضی نہیں تسی ٹلم ٹلیاں والا پھڑ لو پیر، جدی مرضی بیعت کر لو ہے تو ساڈے ابے دا پیر ہے۔ میرے والد گرامی اور ہمارے بڑے، وہ ہمارے ادھر بدو ملی ہے، ادھر ایک بزرگ تھے بہت بڑے، نور اللہ مرقدہ، ان کی آگے اولاد شیعہ ہو گئے۔ اللہ نے جب ہمیں شعور دیا، بڑے ہوئے، مجھے پتا چلا شیعہ ہیں اور شیعہ کے یہ گندے عقائد ہیں۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو، ایک بچے نے پورے خاندان کو منع کر دیا، نہیں ادھر جانا۔ نظر نیاز لے کے جاتے تھے، تو اس طرح اور بچے آپ تیار کریں، عقائد بتائیں ان کو۔ مرشد کی شرائط کیا ہے، کون مرشد ہونا چاہیے، اس کے اندر کوالٹی کیا ہونی چاہیے، یہ بتائیں نا، بتانا چاہیے۔ ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ بھی بتائیں، خطیب صاحب بھی بتائیں، درس قرآن میں بھی بتائیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح تنظیم المدارس کا جو سلیبس ہے، قبلہ سیالوی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سے باتیں ہوئیں، اور پھر ایک بات کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، جو یہ اسلامیات اس میں ہے نا جی، وہ کیا اس کو معاشرتی علوم، اس میں باقاعدہ مسلم سائنسدانوں کے اندر رسوائے زمانہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کا نام ہماری تنظیم کی کتاب کے اندر موجود تھا۔ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سیالوی صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ کوئی بازار کی کتاب تو نہیں، کسی اور بورڈ کی تو نہیں، یہ پیور ختم نبوت کے ماننے والوں کی محافظوں کا یہ بورڈ ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم اتنی حد تک غیر ذمہ داری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر کون ہماری اصلاح کرے گا؟ جب ہماری اپنی کتاب میں مسجد میں کھڑا ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور تسلی بخش جواب کوئی نہیں ہمیں ملا تھا، ہمارے بزرگ تھے وہ نہیں ملا۔ تنظیم کے نصاب کے اندر تابع شریعت جدت آنی چاہیے۔ تنظیم کے نصاب کے اندر یہ بزرگوں کو جو ہمارے تنظیم کے وارث ہیں ان کی خدمت میں ہم سب عرض کریں۔ طب تھی، طب کو نکال دیا گیا، بڑا نقصان ہوا۔ تشیع اور دیابنا کس طرح پھیل رہے ہیں، ان کے جناب وہ تعویذات اور طب کے ذریعے لوگوں کو مانوس کرتے ہیں، اور وہ جناب پاؤڈر کی پڑیوں میں ڈال ڈال کے، دوائی کی پڑیوں میں عقائد ڈال کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس پہ غور کیا جائے، اور تنظیم کے اندر اس چیز کا دوبارہ احیاء ہونا چاہیے، ورنہ آپ ایک امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، اچھے حاذق طبیب ہوں گے، وہ جناب برسر روزگار ہوں گے، انہیں محلے کے چودھری کی پرواہی کوئی نہیں ہوگی کہ الحمدللہ تم مجھے کتنی تنخواہ دیتے ہو، میں تو روزانہ 1500 روپیہ روزانہ میں الحمدللہ یہ اکٹھا کر لیتا ہوں۔ تھوڑا سا لمبا تو ہو رہا ہے، لیکن جو آج کے اجلاس کے حوالے سے گفتگو ہے میں اس کو فوکس کر رہا ہوں۔ اسی طرح جس کے ذریعے علماء عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ ہو سکتا ہے وہ یہ دو کام ہیں، لیکن ہمارے میں جو تعویذات کرتے ہیں وہ جناب اپنے ہی انہوں نے پٹوری کھولی ہوئی ہے، لوگوں کو عقیدہ کیا دینا ہے، بس پیسوں پہ نظر ہے، جیبوں پہ نظر ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ میرے صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر کوئی کچی اور عقائد اہل سنت سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ضرور ذمہ دار علماء کا ایک بورڈ ملے، اس کو حوالہ دیا جائے، اس کو بتایا جائے اچھے طریقے سے۔ مجھے ایک کراچی سے کتاب موصول ہوئی، تفتہ زانیہ، 606 صفحے، مہنگا کاغذ، اور میری جہاں بیعت تھی مجھے اس آستانے سے ملی۔ جب میں نے پڑھا اس کے اندر غلاظت اور جو کچھ پڑھا
وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھی. میں نے عبارتیں ہائی لائٹ کی اور اس آستانے کے وہ فرزند کو میں نے دکھائی. میں نے کہا یہ دیکھو یار، سارا زہر اگلنے کے باوجود مصنف نے یہ مانا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، کافر نہیں تھے. تو سرکار کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے؟ آیات صحابہ کی شان میں، احادیث صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں، اور بالخصوص من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کدھر جا رہے ہو؟ اور ٹریک پہ. ہم نے کوشش کی، محنت کی. کراچی میں دوست ہیں علامہ اشرف گرمانی صاحب، میں نے انہیں کہا کہ حضرت آئیں کچھ کریں، لیکن جب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ ٹریک کوئی اور ہی ہے، ہم نے اعلانیہ طور پہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. کوئی پرواہ نہیں کسی کی بھی. بھئی مرشد تو عقائد سکھانے اور تحفظ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر مرشد ہی عقائد پہ شب خون مارے تو وہ مرشد کیسا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. کسوٹی ہمارے پاس عمل رسول ہے، عمل صحابہ ہے، کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے. جو اس کے تابع ہے اس کو سر پہ بٹھا لو، جو اس کے تابع نہیں جوتوں میں بٹھانا ہے تو جوتوں میں بٹھا لو، ورنہ نہیں تو پوچھو ہی نہ. جہاں کی لکڑی ہے، جہاں کی مٹی ہے، وہیں اس کو رکھو. آگے جو یہاں بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں روحانی صاحب نے بھی کہ ہم اپنے نہ رہنے والے اور چھوٹے چھوٹے مقاصد کی خاطر ایک دوسرے کو، مجھے ایک بہت بڑے صاحب ہیں، جب ہوا نا یہ فلاں آستانے کا ابو جال ہے، یہ ابو لہب ہے، میں وہاں موجود تھا. بہت بڑا ایک آستانہ. وہاں کے جو میزبان تھے انہوں نے مجھے کہا تینوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مبارک ہو. میں نے کہا حضرت کوئی جلالی صاحب ہوں کوئی جمالی صاحب ہوں، جن کے دل کی دھڑکن میں مدینہ ہے نا، ہمارا سلام ان کو ہے. بس ہم کسی سے لے کے نہیں کھاتے، ہم سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں. اور میری خدمت میں درخواست ہے، 11ویں شریف جب ہو، 11ویں شریف، تو 11ویں شریف کے موقع پر ضرور کسی ایسے عالم کو بلائیں جو سرکار غوث پاک کی کرامات کے بجائے تعلیمات لوگوں کو سنائے. کرامات غوث کی بجائے تعلیمات غوث ضرورت ہے. کوئی بزرگ جب بتاؤ جس نے اپنی کرامتیں اس طرح بیان کی ہوں. کرامتیں تو بعد میں لوگ بیان کرتے ہیں نا، انہوں نے تو توحید پہ زور دیا ہے، عقیدہ توحید کا تحفظ کیا ہے. اور جس طریقے سے سرکار غوث پاک نے عقیدہ توحید و رسالت کا تحفظ کیا ہے، وہ ان کا اپنا ہی حصہ ہے اور ان کی اپنی شان ہے. ہمارے اسلاف عقیدہ توحید و رسالت اور عقائد اسلام کا تحفظ کرتے گئے، سارے بزرگ، سارے اسلاف. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کی بات کریں تو ہمیں کو بلاتے ہی نہیں، اور نوٹ ہی نہیں اوپر نچھاور کرتا، می نہیں پڑتا نوٹوں کا. کدھر گیا توکل؟ لما تقولون ما لا تفعلون. صرف اپنی تقریر کے اندر لے سر اور واہ 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 بلے بلے داد و دولت کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں. یو ٹرن لیں. جتنے درد کے ساتھ بلایا گیا ہے اور ہم آئے ہیں، اس سے ضرور کچھ حاصل کریں. اور اسی طرح اپنے عقائد کے ترویج، تحفیظ اور اشاعت و حفاظت کے لیے ایک اور رائے ہے، میں رائے آراء پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع سیالکوٹ کم از کم یہ اپنی نوعیت کا یہ پروگرام کرنے کا، سیالکوٹ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، تو اب سیالکوٹ ہی یہ ابتدا کریں کہ ایک سالانہ مابین المدارس عقائد اسلام، عقائد اہل سنت کنونشن ہونا چاہیے، جس میں طلباء کی تقاریر ہو. سالانہ ہونا چاہیے، اور طلباء کو باقاعدہ طور پہ مضامین دیے جائیں، ان کو وہ تیاری کریں، مقالے تیار کریں، آگے آئیں، وہ موقع ملے ان کو تحقیق کا، تدقیق کا، تفتیش کا موقع دیں.
خوبصورت بات ہے، اور سالانہ ہو، اس کے اخراجات ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے، سارے مدارس اس میں پارٹیسپیٹ اخراجات کر سکتے ہیں اور بڑا خوبصورت ہے، یہ کریں انشاءاللہ۔ اور اگر آمدن خوردن نشستن، میں سمجھتا ہوں جس درد کے ساتھ یہ ہوا ہے نا، امید دارم کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اہل سنت و جماعت اور اسلام کی نشاط ثانیہ کا انشاءاللہ دور آنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح جو سب سے زیادہ نقصان ہے ہمارا ہو رہا، وہ رابطے کا فقدان بھی ہے، رابطے کا فقدان ہے۔ اور آخر پہ میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہ میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا ہے، میں یہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل اور اللہ کریم کو بھی وہ عمل پسند اور قبول ہے جس کے اندر تسلسل ہو، تسلسل۔ اگر سال بعد جوش جذبہ آ گیا جی ایسے کر لیں، چلو جی کر لیں جی، اور پھر وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، رات گئی بات گئی، تو پھر اس کا فائدہ نہیں۔ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، ہم آپ کے سپاہی کے طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، تسلسل۔ جب یہ تسلسل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مزید راہیں کھلیں گی، اور یہ تحصیل سطح پہ سیالکوٹ کنونشن کریں، اور اس میں تقاریر کے بجائے مشاورت بھی ہو، زیادہ مشورے ہوں، اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے اس کو قبول فرما لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ ہمارا جو دارالخلافہ ہے، یہ عظیم الشان تحفظ عقائد اسلام، وہاں پروگرام ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم جو ایک مشورہ میں نے عرض کیا طلباء کے حوالے سے، یہ سالانہ ایک پروگرام تو ہم انشاءاللہ ضرور کر لینا جی تسلسل کے ساتھ۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔